يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين۔ یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 90 سے نمبر 93 تک میں نے تلاوت کی ہے، اور اس کا ترجمہ یہ ہے: اے ایمان والو، شراب، جوا، بتوں کے تھان اور جوئے کے تیر، یہ سب ناپاک شیطانی کام ہیں، لہذا ان سے بچو تاکہ تمہیں فلاح حاصل ہو۔ شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے درمیان دشمنی اور بغض کے بیج ڈال دے، اور تمہیں اللہ کی یاد اور نماز سے روک دے۔ اب بتاؤ کہ کیا تم ان چیزوں سے باز آ جاؤ گے اور اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور نافرمانی سے بچتے رہو، اور اگر تم منہ موڑو گے تو جان رکھو کہ ہمارے اس رسول پر صرف یہ ذمہ داری ہے کہ وہ صاف صاف طریقے سے تبلیغ کرتے ہیں۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیکی پر کاربند رہے، انہوں نے پہلے جو کچھ کھایا پیا ہے اس کی وجہ سے ان پر کوئی گناہ نہیں ہے، بشرطے کہ وہ آئندہ ان گناہوں سے بچتے رہیں اور ایمان رکھیں اور نیک عمل کرتے رہیں۔ پھر جن چیزوں سے آئندہ ان کو روکا جائے ان سے بچا کریں اور ایمان پر قائم رہیں، اور اس کے بعد بھی تقوی اور احسان کو اپنائیں۔ اللہ احسان پر عمل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ ان آیات سے پہلے یہ بیان کیا گیا تھا کہ کسی شخص کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ جو چیز اللہ تعالیٰ نے حلال کی ہے اس کو حرام کر دے۔ اب یہاں ان چیزوں کا بیان ہے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دیا، تو کسی مسلمان کے لیے اسی طرح یہ بھی جائز نہیں ہے کہ اس حرام کو یہ کہے کہ یہ حلال ہے۔ تو چند چیزوں کا یہاں پر ذکر فرمایا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اس میں فرمایا کہ سب سے پہلے تو خمر یعنی شراب، اور شراب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر خاص طور پر ذکر فرمایا ہے، اور اس کے ساتھ جوا، پھر بتوں کے تھان، اور چوتھے جوئے کے تیر، ان چار چیزوں کا ذکر فرمایا۔ ان میں سے ہر ایک کے بارے میں تھوڑی سی تفصیل سمجھنی چاہیے۔ پہلی چیز یعنی خمر شراب کو کہتے ہیں،
اور یہ شراب اہل عرب کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی، اور ان کو شراب سے اتنی محبت تھی اور وہ اتنے اس کے عادی تھے کہ صرف شراب کے لیے ان کی عربی زبان میں 200 لفظ ہیں۔ صبح کو پی جانے والی شراب کا الگ نام ہے، دوپہر کو پی جانے والی کا اور نام ہے، شام کو پی جانے والے کا اور نام ہے، انگور والی شراب کا اور نام ہے، اور گیہوں والی شراب کا اور نام ہے۔ غرض 200 الفاظ عربی زبان میں شراب کے مفہوم کو ادا کرنے کے لیے رکھے گئے ہیں۔ یہ ان کے شراب کے ساتھ محبت اور تعلق کا ایک یہ عالم ہے۔ اور شراب کے بارے میں آدمی سب جانتے ہیں کہ شراب ایسی چیز ہے کہ اللہ بچائے اگر اس کی عادت پڑ جائے، لت پڑ جائے، تو اس کو چھوڑنا آسان نہیں ہوتا، والعیاذ باللہ، جب تک اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال نہ ہو۔ چھوڑنا مشکل ہو جاتا ہے، چھٹتی نہیں ہے منہ سے، یہ کافر لگی ہوئی۔ تو اس وجہ سے آسان نہیں تھا اہل عرب کے لیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو چھڑوانے کے لیے ایک تدریجی طریقہ اختیار فرمایا۔ ایک دم سے شراب کی حرمت کا حکم نازل نہیں فرمایا، بلکہ سب سے پہلے سورہ نحل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ہلکا سا اشارہ دیا، تتخذون منہ سکرا ورزقا حسنا، کہ تم اس سے نشے کی چیز بھی تیار کرتے ہو اور ایک اچھا رزق بھی تیار کرتے ہو۔ تو سکر کو، نشے کو رزق حسن یعنی اچھا رزق اس کے مقابلے میں لا کر یہ بتا دیا یہ اچھا رزق نہیں ہے، ایک ہلکا سا اشارہ وہاں دے دیا۔ جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے فہم و فراست کے حامل تھے، وہ اسی وقت سمجھ گئے کہ یہ اشارہ اس طرف ہے کہ نشے کی چیز اچھی چیز نہیں ہوتی، لہذا انہوں نے چھوڑنے کی کوشش شروع کر دی۔ پھر ایک مرتبہ حکم آیا کہ فیہما اسم کبیر و منافع للناس، سورہ بقرہ کی 219 نمبر آیت میں یہ فرمایا کہ اس میں فیہما اسم کبیر و منافع للناس، ان میں گناہ بھی ہے بڑا اور لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں۔ وہاں براہ راست یہ نہیں کہا کہ الخمر اسم، کہ زمین شراب جو ہے وہ گناہ ہے، بلکہ فرمایا فیہما اسم، یعنی ان کے کھانے کے نتیجے میں بعض اوقات آدمی گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، اس کے پینے کے نتیجے میں گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ براہ راست اس کو اسم نہیں کہا، اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا وہ منافع للناس، لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں اس میں۔ تو صراحتاً ممانعت نہیں فرمائی، لیکن ایک اشارہ دے دیا کہ جس چیز میں گناہ کے مواقع زیادہ ہوں وہ اس قابل تو نہیں ہونی چاہیے کہ آدمی اس کو استعمال کرے۔ پھر تیسرے مرحلے پر آیت آگئی کہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، کہ تم نماز کے قریب بھی نہ جاؤ جبکہ تم حالت نشے کی حالت میں ہو۔ تو یہاں بھی نشے کی حالت میں آنا، اس کے اوپر تو حرمت کا الفاظ نہیں کہے گئے، لیکن کہا کہ اس حالت میں تم
نشے کی حالت میں نماز نہ پڑھو۔ سورہ نساء میں یہ آیت گزر چکی ہے۔ اب یہ تین مراحل جب آ گئے تو اچھی طرح صحابہ کرام تقریباً یہ تیار تھے کہ شاید اب حکم آنے والا ہے شراب کی حرمت کا، تو سورہ مائدہ میں کھلے الفاظ میں کہہ دیا گیا کہ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ، کہ یہ سب چیزیں جو ہیں یہ گندگی ہیں، شیطان کے اعمال میں سے ہیں، لہذا ان سے باز رہو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اس تدریج کا ایک تو نتیجہ تھا، اور دوسرا نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے قلوب میں، ان کے دلوں میں جو فکر آخرت پیدا کر دی تھی، اور دل میں یہ بات جما دی تھی کہ دنیاوی مفادات، دنیاوی لذتیں یہ آخرت کے مقابلے میں کوئی حقیقت نہیں رکھتی، لہذا اگر اللہ جل جلالہ کا کوئی حکم آ جائے یا رسول کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی ہدایت آ جائے تو ہم اور سب کچھ چھوڑ سکتے ہیں، اس کو نہیں چھوڑ سکتے۔ یہ ایک طرف یہ اس فکر کی آبیاری کی جا رہی تھی دلوں کے اندر، اور اس کے نتیجے میں یہ فکر پیدا ہو چکی تھی صحابہ کرام میں کہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی کوئی حقیقت نہیں، دنیا کی لذتوں کی کوئی حقیقت نہیں۔ لہذا جب یہ حکم آیا تو روایات میں آتا ہے کہ اگر کسی نے اپنا پیالہ شراب کا منہ کی طرف لے کر اٹھایا ہوا تھا، منہ کے قریب لے جا رہا تھا، تو اس نے اتنا گوارا نہیں کیا کہ ایک گھونٹ، یعنی دلوں میں یہ بات بٹھا دی کہ یہ ایسی گندگی ہے جیسے کوئی آدمی پیشاب پیے تو کتنی بری بات ہے کہ اس گندگی چیز کو پی رہا ہے، ایسے ہی شراب بھی ایسی گندگی ہے کہ اس کو پینے سے آدمی کو کراہت ہونی چاہیے۔ اور یہ فرمایا کہ من عمل الشیطان، یہ شیطان کے اعمال میں سے ہے، کیونکہ شراب کے نتیجے میں انسان اپنی عقل کھو بیٹھتا ہے، حواس اس کے باقی نہیں رہتے، تو اس لیے یہ شیطان کا عمل ہے جو تمہیں اپنی عقل سے بھی خارج کر دیتا ہے، لہذا اس کا لازمی نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ فاجتنبوہ، تم اس سے پرہیز کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح حاصل کر لو۔ اب ذرا یہاں یہ دیکھ لیجیے گا کہ خمر کے ساتھ جو لفظ استعمال کیا وہ رجس کا، یعنی گندگی، نجاست کو بھی رجس کہتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں یہ بات واضح ہوئی کہ شراب صرف اتنی بات نہیں ہے کہ وہ حرام ہے، بلکہ وہ گندی ہے، ایسی نجاست ہے کہ جیسے کہ پیشاب، جیسے کہ پاخانہ، ایسی نجاست ہے، لہذا اگر وہ لگ جائے کپڑوں پر تو کپڑے بھی ناپاک ہو جائیں گے۔ اب اس کی تفصیلات بہت ہیں جو یہاں بیان کرنے کا موقع نہیں ہے، فقہی کتابوں میں اس کی تفصیلات آئی ہیں کہ کون سی شراب حرام بھی ہوتی ہے اور نجس بھی ہوتی ہے، اور کون سی شراب حرام ہوتی ہے نجس نہیں ہوتی۔ یہ سب تفصیلات فقہ کی کتابیں موجود ہیں، یہاں ان کی تفصیل کا موقع نہیں ہے، جہاں ضرورت پیش آئے تو علماء سے رجوع کر کے مسئلہ معلوم کیا جا سکتا ہے۔ بعض ایسی شرابیں بھی ہیں کہ جو حرام ہیں، ان کا کھانا، ان کا پینا حرام ہے، وہ جس چیز میں ڈال دی جائیں اس چیز کا کھانا حرام ہے، لیکن نجس نہیں ہے۔
جیسے کہ آج کل کے سنتھیٹک جو شراب ہوتی ہے تو وہ اگرچہ اس کو کھانے میں استعمال کرنا تو بالکل حرام ہے، اسی طرح جیسے کہ عام شرابوں کا حرام ہے، لیکن اگر وہ کپڑے کو لگ جائے تو اس سے نجاست نہیں ہوتی، جیسے کہ آج کل سنتھیٹک الکوہل آتا ہے تو وہ اگر کپڑے کو لگ جائے تو اس سے نجاست نہیں ہوتی۔ لیکن جو اصلی شراب ہے جو خاص طور پر کھجور سے بنائی گئی ہو، انگور سے بنائی گئی ہو، وہ نجس ہے۔ پھر اس کے ساتھ فرمایا بل انصاب، انصاب جو ہے یہ جمع ہے اور اس کے لیے اس سے مراد در حقیقت وہ تھان ہوتے تھے جس کے اوپر کے بت رکھے جاتے تھے۔ جو بت خانے ہوتے ہیں ان میں بعض اوقات تو چھوٹے چھوٹے بت رکھے ہوتے ہیں اور ان کی بھی لوگ جا کر عبادت کرتے ہیں، اور بعض اوقات ایک بڑا بت رکھا ہوتا ہے جو اس بت خانے کا سب سے بڑا بت ہوتا ہے، الیاذ باللہ۔ وہ بت جو ہوتا ہے وہ ایک چبوترا بنا کر اس پر رکھا جاتا ہے، یا چوکی بنا کر اس پر رکھا جاتا ہے۔ تو اس بت کے دائیں بائیں آگے کا جو حصہ ہوتا ہے، جو چبوترا ہوتا ہے جس پر وہ رکھا جاتا ہے، جس پر وہ چوکی جس کے اوپر وہ رکھا جاتا ہے، اس کو عربی میں نصب کہتے ہیں، اور انصاب اسی کی جمع ہے۔ نصب کہتے ہیں، نصب کہتے ہیں، اور انصاب اس کی جمع ہے۔ تو وہ تھان، اردو میں اس کو تھان کہتے ہیں۔ تو وہ تھان جو ہے، یعنی اصل خرابی تو خود بت میں تھی، لیکن وہ تھان اس واسطے ان کی برائی بیان کی گئی ہے کہ وہ تھان ہی وہ جگہ ہے جہاں پر لا کر لوگ بتوں کے نام پر اپنے جانور ذبح کرتے تھے۔ قربان گاہ تھی، وہ بتوں کے نام پر جانوروں کے قربان کرنے کی جگہ تھی، اس لیے اس کو نصب کہا گیا، اور اس کو بھی کہا گیا یہ بھی رجس ہے، گندگی ہے، یعنی اس کے اوپر جو جانور ذبح ہوگا وہ ایسا ہی مردار ہے جیسے کہ اپنے موت مرا ہوا جانور مردار ہوتا ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کے طور پر اس کو ذبح کیا گیا ہے، تو وہ بھی رجس ہے، وہ بھی گندگی ہے، نجاست ہے۔ تیسری، اس سے پہلے میسر کا ذکر ہے۔ میسر کا اردو ترجمہ کیا جاتا ہے جوا، اس کو قمار بھی کہتے ہیں، اور ایک جوا تو ہے جو لوگ سبھی جانتے ہیں، جوا خانہ ہوتا ہے، اس میں بولیاں لگتی ہیں اور اس میں جوئے کا کاروبار ہوتا ہے، اور دوسرا اس کی جو فقہی تعریف ہے وہ یہ ہے کہ کوئی آدمی اپنی دولت کو یا اپنے مال کو یا اپنی مملوکات میں سے کسی چیز کو داؤ پر لگائے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ کچھ اور مال کھینچ کے لے آئے یا یہ بھی چلا جائے، اس طرح داؤ پر لگانا، اس کو
मैसिर कहते हैं, इसी को क़िमार भी कहा जाता है, इसी को जुआ भी कहा जाता है। इसकी जितनी भी शक्लें हैं वो सब नाजायज़ और हराम है आयत करीमा की वजह से। बाज़ सूरतें मैसिर की आज के महज़्ज़ब कहलाने वाले मुआशरे में ऐसी तजवीज़ कर दी गई हैं कि जिनके ऊपर लोग जुआ का इतलाक़ नहीं करते, लोग उसको जुआ नहीं समझते, लेकिन है वो जुआ। तो तारीफ वही है जो मैंने अभी अर्ज़ की कि आदमी का अपने माल को इस दाव पर लगाना कि चाहे अगर हो सका तो वो और भी नफ़ा खींच के ले आएगा, वरना ये खुद भी डूब जाएगा। इसको मैसिर कहते हैं। और उसकी सारी सूरतें जो दुनिया में राइज है या हमारे माशरे में राइज है, वो सब नाजायज़ व हराम है। एक कार खड़ी कर दी है शानदार किस्म की, और 10-10 रुपए के टिकट फरोख्त हो रहे हैं कि 10 रुपए का टिकट जो खरीद ले उसके बाद पर कुरानदाजी से जिसका नाम आ जाएगा उसको कार मुफ्त मिल जाएगी। तो अब ये 10 रुपए का या 50 रुपए का जो टिकट बंदा खरीद रहा है, ये 10 और 50 रुपए को दाव पर लगा रहा है कि या तो वो कार ले आएगा या बेकार जाएंगे, एक पैसा भी नहीं मिलेगा। ये सब मैसिर है, क़िमार है। तो इसको भी अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये भी रिज्स है, गंदगी है, गंदा काम है। उससे जो आमदनी हासिल होगी वो नापाक आमदनी है। नापाक आमदनी होने का माना यह है कि सिर्फ यही नहीं कि उसको खाना नहीं चाहिए, बल्कि जल्द अज जल्द उससे अपनी जान छुड़ानी चाहिए। जैसा कि अगर कपड़े पर नजासत लग जाए तो आदमी का क्या काम है कि उसको जल्द अज जल्द धोकर साफ करे। तो अगर जुए की आमदनी किसी के पास आ गई है तो वो भी ऐसी ही है जैसे कि उसके कपड़े पर नजासत लग गई, लिहाजा उसको जल्द अज जल्द छुड़ाना चाहिए। कैसे छुड़ाएगा कि अपनी जान छुड़ाए, उससे किसी को फ़कीर को दे दे, किसी गरीब को दे दे, किसी रिफाही काम में लगा दे, लेकिन अपनी जान छुड़ाए। इसीलिए फ़ुक़हा किराम ने फरमाया कि ऐसे मौके पर जो हराम आमदनी आ जाए तो जान छुड़ाने की नीयत से उसको देना चाहिए। यह न समझना चाहिए कि मैं सदका कर रहा हूँ, सदक़े का सवाब मुझे मिलेगा। होगा सदका, लेकिन वो तुम्हारी तरफ से नहीं होगा, जो उसका असल मालिक है उसकी तरफ से होगा। लिहाजा उसमें सवाब की नीयत नहीं। हाँ, बुजुर्गों ने फरमाया है कि अगरचे उस सदक़े की का सवाब उसमें नहीं मिलेगा, लेकिन इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के हुक्म की तामील का सवाब मिलेगा। कि अल्लाह ताला ने फरमाया था कि भाई इसको अपने इस्तेमाल में न लाना, इसको अपनी जान इससे छुड़ा लेना, तो तुमने जान छुड़ा ली अल्लाह ताला के हुक्म की। तो इंशाअल्लाह उस छुड़ाने का और अल्लाह ताला के हुक्म की तामील का सवाब मिलेगा। सदक़े का नहीं मिलेगा, लेकिन तामील का सवाब इंशाअल्लाह मिलेगा। और एक ही अमल से कई लोगों को सवाब मिलना, इसकी बहुत नज़ीरें हैं शरीयत में। तो बहरहाल तो उससे सदक़े का सवाब मिलेगा उसको जो उसका असल मालिक था, जिससे गोया ज़बरदस्ती छीन के पैसे हासिल किए गए जुए के ज़रिए, या उसको मिलेगा। और दूसरी तरफ तुम्हें अल्लाह ताला के हुक्म की तामील का सवाब मिलेगा। और इसी तरह अंसाब को कह दिया, यानी वो थान, वो भी नजिस है उस माना में कि जो जानवर वहाँ पर लाकर ज़बह किया जाता है वो नजिस हो जाता है।
وہ مردار کے حکم میں ہے، لہٰذا وہ تھان بھی نجس ہو گئے۔ والازلام، اور تیر، جوئے کے تیر، یہ اہل عرب کے یہاں ایک طریقہ ہوتا تھا کہ بعض اوقات ایک اونٹ انہوں نے مثلا ذبح کیا اور سب نے مل کے پیسے ڈالے تھے اس میں برابر برابر اس کو خریدنے کے لیے، اب سب اس کے مشترک حصے دار تھے، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بھئی اگر اس میں 10 آدمیوں نے حصے ڈالے ہیں تو ہر ایک کو 10 حصے کر کے ہر ایک کو برابر برابر دے دیا جاتا، لیکن وہ اس میں ایک جوا کھیلتے تھے۔ جوا یہ کھیلتے تھے کہ تیر بنا لیے اور کسی تیر پر لکھا کہ آدھا حصہ، کسی میں لکھا چوتھائی حصہ، کسی میں لکھا 8واں حصہ، کسی میں لکھا 10واں حصہ، کسی میں لکھا 20واں حصہ، اور 2-3 تیر جو ہیں وہ خالی چھوڑ دیے، اس میں کسی کا نام نہیں لکھا، نہ کوئی حصے کا نام ہی نہیں لکھا۔ اب وہ سارے تیر جو ہیں وہ ایک تھیلے میں جمع کر کے اس کو گڑبڑ کر کے اور اس کے بعد ان کو نکالا جاتا تھا کہ بھئی تم نکالو تمہارا کیا کون سا تیر ہے، وہ ایسے ہی ہاتھ ڈال کے نکالا، میرے حصے میں آدھا آ گیا تو آدھا اونٹ میرا ہو گیا، دوسرے کے ہاتھ میں چوتھائی آ گیا، چوتھائی اس کا ہو گیا، اسی کے ہاتھ میں 20واں حصہ آ گیا، وہ 20واں حصہ اس کا ہو گیا، اور جس کے ہاتھ میں وہ خالی تیر آ گیا وہ مارا گیا بیچارہ، اس کے پاس اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ یہ تھا استقسام بالازلام جس کو کہتے تھے، کہ ازلام کے ذریعے، تیروں کے ذریعے وہ تقسیم کرتے تھے، اور بعض اوقات ازلام کو وہ ویسے بھی فال نکالنے کے لیے استعمال کرتے تھے۔ کوئی فاصلہ کرنا ہے نا، جیسے ہمارا استخارہ ہوتا ہے، استخارہ مسنونہ، وہ تو ایک دعا ہوتی ہے استخارہ، کہ جس میں اللہ تعالیٰ سے یہ درخواست کی جاتی ہے کہ اللہ جس میں خیر ہو وہ مقدر ہو جائے، لیکن ان کے ہاں یہ تھا کہ اگر ایک فیصلہ کرنا ہے یہ کام کروں یا نہ کروں، تو ایک تیر پر لکھ دیا کروں، ایک پر لکھ دیا نہ کروں، اور بہت سارے تیروں کے ساتھ اس کو ملا کے ڈال دیا تھیلے میں، اور اس کو نکالا، اگر کروں والا آ گیا تو کریں گے، اور اگر نہ کروں والا آئے گا تو نہ کریں گے۔ یہ بھی فضول کی ایک فال نکالنے کی صورت تھی، تو وہ بھی رجس ہے۔ ارے بھائی تمہارے تقدیر کا فیصلہ تمہارے تیر کریں گے، کہ وہ تیر سے پتہ چلے گا کہ تمہیں کام کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، لہٰذا یہ بھی ایک طرح سے شرک کی قسم ہے، تو اس واسطے اس کو بھی فرمایا کہ رجس ہے یہ، فاجتنبوہ، لہذا اس سے پرہیز کرو، لعلکم تفلحون، چونکہ تاکہ تمہیں اس کی فلاح حاصل ہو۔ آگے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جو شراب کو جو حرام کیا یا جوئے کو جو حرام کیا، اس کی ایک حکمت بیان فرما رہے، یہ علت نہیں ہے بلکہ حکمت ہے، کہ یہ خمر جو ہے یعنی شراب اور جوا، یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ شیطان یہ چاہتا ہے، انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، کہ وہ تمہارے درمیان دشمنی اور بغض پیدا کر دے۔ شراب کی خاصیت بیان فرمائی کہ وہ تمہارے درمیان دشمنی پیدا کرے اور بغض پیدا کرے، تو مشاہدہ بھی یہ ہے کہ جب یہ شراب کے نشے میں آدمی دھت ہو جاتے تھے نا، تقریبات کے اندر، اوقات کے میلے میں، ظلم جنہ کے میلے میں، تو جب شراب میں دھت ہوتے تھے تو اس میں کچھ بھی گر گزرتے تھے، اور اس کے نتیجے میں لڑائیاں شروع ہو جاتی تھی۔ کسی عورت کو چھیڑ دیا، اس کا قبیلہ جو ہے وہ ایک دم